بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم حروف مقطعات، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے نیک لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری وحی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والی آخری آسمانی کتاب ہے۔ جیسے آپ خاتم النبیین ہیں، ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی وحی میں آخری وحی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی۔ اس وقت آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ کوئٹہ میں جبل نور القرآن، جہاں پر قرآن مجید کے شہید نسخوں کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ مسلمان قرآن مجید کا بڑا ہی ادب و احترام کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ یہ لازوال محبت، قرآن مجید کا احترام، اس کی تکریم ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جبل نور القرآن کا تعارف یہ ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے غار بنے ہوئے ہیں، تقریباً 30 فٹ لمبے اور تقریباً کوئی 10 سے 15 فٹ چوڑے ہیں، جہاں پر شہید قرآن مجید جو ہے وہ محفوظ کر دیے جاتے ہیں، تاکہ اس طرح کے شہید اوراق قرآن اور شہید قرآن مجید کے نسخے بے ادبی کا شکار نہ ہوں۔ اس وقت جو آپ ویڈیو میں قرآن مجید کے چند نسخے دیکھ رہے ہیں اور دیگر کتب کے نسخے بھی اس میں موجود ہیں، یہ ایک غار کو علیحدہ سے ایک میوزیم کی شکل دی گئی ہے کہ یہاں پر ان پرانے قرآن مجید کو محفوظ کر دیا گیا ہے فریم میں، جس کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ اور ان میں سے کتنے ہی قرآن مجید کے نسخے ہیں جو قلمی نسخے ہیں، ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے قرآن مجید میں یہ نسخہ جات ہیں اور مختلف زبانوں کے تراجم کے ساتھ ہیں۔ وہاں پر ہندی ترجمہ، گجراتی ترجمہ، سندھی ترجمہ، فرانسیسی ترجمہ، فارسی ترجمہ اور قدیم اردو کا ترجمہ یہ موجود ہے۔ یہ سارے قرآن مجید کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید وہ ہیں جو اس شیلف میں محفوظ کیے گئے ہیں۔ جہاں قرآن مجید موجود ہے وہاں پر احادیث کی چند کتابیں بھی وہاں پر محفوظ کی گئی ہیں، جو پرانے نسخے وہاں پر پہنچے تھے۔ کچھ نسخے تو یا اس کے قرآن مجید کے اوراق ایسے تھے کہ جن کو اس طرح سے نہیں شیلف میں رکھا جا سکتا تھا، ان کو تم نے غار میں محفوظ کر دیا، ان کے ایک تکریم اور تعظیم کے طور پہ محفوظ کر دیا۔ اور کچھ قرآن مجید کے نسخہ جات، احادیث کی کتابیں اور فقہ کی کتابیں وہاں پہ کچھ موجود تھیں جو ان کے پاس آئے، لیکن ان کی حالت اس طرح سے تھی کہ ان کو اس طرح سے لوگوں کی زیارت کے لیے، لوگوں کو دیکھیں اپنی قرآن مجید کی پرانی کتب کو، قرآن مجید کو اور دوسری دیگر کتب کو، یہ آپ ان تمام نسخہ جات کی وہاں پہ فقہ کتاب شرح وقایہ بھی موجود تھی۔ وہاں پر حدیث کی کتابیں بھی، موطا امام محمد، موطا امام مالک کے نسخے بھی موجود تھے جو آنے والے زائرین کی زیارت کے لیے رکھے گئے تھے۔ اور وہاں پہ حضرت عثمان غنی کے زمانے کا نسخہ بھی، ان کے موافق نسخہ بھی موجود تھا۔ وہاں پہ فقہ کی کتاب، یہ دیکھیں، یہ بھی آپ جو زیارت کر رہے ہیں، یہ بہشتی زیور حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ کی، اس کا ایک نسخہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ فضائل اعمال حضرت زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کا ایک نسخہ موجود ہے۔ اوپر اس کے قرآن مجید کا نسخہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ایک نسخہ ہے انگلش ترجمے کے ساتھ۔ اسی طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کے مختلف نسخہ جات۔ تو قرآن مجید ہمارے لیے کیا ہے؟ اور نبی علیہ السلام فرمایا، القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تو تیرے ساتھ ہوگا یا تیرے خلاف ہوگا۔ اگر اس کو ہم نے پڑھا ہوگا، تکریم، عزت اور عمل کیا ہوگا تو قیامت کے دن ہماری گواہی دے گا ہمارے حق میں، اور اگر ہم نے اس کی بے اکرامی کی ہوگی، اس کو پس پش ڈال دیا ہوگا
تو پھر یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بعض قوموں کو عروج و بلندیاں عطا فرماتے ہیں اور بعض کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ بلندیاں کن کے لیے ہوتی ہیں؟ ان لوگوں کے لیے بلندیاں ہوتی ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں، اس کا اکرام، اس کی تکریم، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں مرتبے، رفعتیں اور منزلیں عطا فرماتے ہیں۔ اور وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، اور جو اس قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے اکرامی کرتے ہیں، بالکل تازہ ترین واقعہ سویڈن میں جس طرح قرآن کی بے اکرامی کی گئی، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی رسوا کرتے ہیں۔ ظاہری طور پہ تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑے کامیاب ہیں، لیکن در حقیقت یہ ناکام ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید، یہ ابھی آپ کے سامنے ایک نسخہ ہے، حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔ یہ بڑے بزرگوں میں سے تھے، لاہور ان کی خانقاہ وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ خانقاہ ہے حضرت احمد علی لاہوری، بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ یہ بھی ایک نسخہ قرآن مجید کا ہے۔ یہ تمام قرآن مجید کے نسخہ جات، یہ بھی قرآن مجید کا نسخہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ اس طرح میوزیم بڑا ایک دلچسپ ہے اہل علم کے لیے، جب موقع ملے۔ یہ ابھی آپ کے سامنے ہدایہ کی کتاب گزری ہے، یہ فقہ کی مشہور کتاب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے آخری درجات میں۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، شکریہ۔